ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ آداب ناظرین، میں خورشید خان اردو ادب چینل سے مخاطب ہوں، اور اردو ادب چینل کی جانب سے ہم نے جو ایک جدید پروگرام شروع کیا ہے، سلسلہ سخنوران علی گڑھ۔ آج اس کے تحت ہم آپ کو ایک ایسی ہستی سے، ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرائیں گے جو اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ اردو ادب میں بھی اپنا ثانیہ نہیں رکھتے۔ اردو ادب کی چینل کی جانب سے سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام ہم شعراء، شاعرات، ادبا اور دوسری اہم شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں۔ اگر آپ بھی سخنوران علی گڑھ کی محفل میں شامل ہو کر رونق بخشنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا پرزور خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سے آپ رابطہ قائم کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہم وقت دے کر اور بلائیں گے۔ ناظرین، اس ملاقات کو معطر کرنے کے لیے اور اس محفل میں خوشبو پھیلانے کے لیے میں 4 مصرعوں کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں جناب آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، مہمان خصوصی ہیں، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب سے کراتا ہوں۔ گلشن میں یہ کمال تمہیں دیکھ کر ہوا، گلشن میں یہ کمال تمہیں دیکھ کر ہوا، پھولوں کا رنگ لال تمہیں دیکھ کر ہوا، خوشبو سے کس زبان میں باتیں کریں گے ہم، محفل میں یہ کمال تمہیں دیکھ کر ہوا۔ جناب ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب، ظہیر ساحل صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آئیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ظہیر ساحل شاعر، ادیب اور ایک استاد اور کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے ظہیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور سامعین سن رہے ہیں، تو آپ کی جو شاعری کا شوق تھا وہ کب سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ نے کون سا شعر کہنا شروع کیا تھا، اور آپ کے استاد کون ہیں، آپ نے جو تخلص رکھا ہے ساحل، اس کے بارے میں مختصر بتائیے گا اور اپنا مختصر تعارف ناظرین کو کرائیے۔ السلام علیکم حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں محترم جناب ایم خورشید خان صاحب کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اور ایم خورشید خان صاحب مستقل ادب کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور مختلف کام جو ہے ادب کے خدمت کے کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے سخنوران علی گڑھ، محفل سخنوران علی گڑھ کے نام سے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ یعنی کہ جو فضا ہے ادب کی، اور اس کے اندر ایک انہوں نے جو ہے گرمی پیدا کر دی ہے اس کے اندر۔ میں نے جو شاعری کا جیسے سوال کیا گیا کہ شاعری کیسے شروع کی، تو اصل میں یہ تھا کہ میں بچپن سے ہی جب یہ نصابی کتابیں پڑھتا تھا اپنی، تو اس میں جو نظمیں ہوتی تھیں اور ہندی میں جو کویتائیں ہوتی ہیں، تو ان کو مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور میں جو ہے وہ 1-2 بار میں ان سب کو یاد کر لیا کرتا تھا، اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے ایک پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے شاعری کے اندر۔ اچھی نظمیں، اچھی جو کویتائیں ہوتی تھیں وہ مجھے زبانی یاد ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں ہمارے علی گڑھ کے اندر الحمدللہ جو نشستیں ہوتی ہیں، ادبی نشستیں، تو ایک ہمارے دوست جو ہے وہ ادبی نشست میں مجھے لے کر کے گئے، تو میں اس وقت جو ہے باقاعدہ شعر نہیں کہہ پاتا تھا، لیکن پھر ادبی نشست میں جانا شروع کیا، تو پھر جو ہے میں نے اشعار کہنا شروع کیے، اور جو ساتھی تھے ہمارے شعراء اور ادبا جو ہے انہوں نے جو ہے بڑی حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی، اور خاص طور سے جو ہے جو میرے استاد محترم ہیں عالی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب، تو الیاس نوید گنوری صاحب جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت کے حامی ہیں، اور وہ جتنے اچھے شاعر ہیں اور جتنے اچھے فنکار ہیں اتنے اچھے جو ہے انسان بھی ہیں۔ بہت بااخلاق اور بہت شفقت میرے ساتھ ان کی رہی، بڑی محبتیں میرے ساتھ ان کی رہیں، اور مجھے جو ہے انہوں نے بالکل ایک دم سے یہ سمجھ لیے کہ انگلی پکڑ کے شاعری کے میدان میں چلنا سکھایا، اور الحمدللہ استاد کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے میں نے 7-8 آل انڈیا مشاعرے الحمدللہ پڑھے بڑی کامیابی کے ساتھ، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں
جو جیسے تنظیموں کا معاملہ ہے تو میں ایک دو تنظیمیں ہیں ان سے الحمدللہ میں منسلک ہوں. جیسے کہ ایک تنظیم جو ہے وہ حالی کے نام سے ہے، اور ایک جو ہے بزم کیفی کے نام سے ہے، اور بزم نوید سخن تو ہمارے چونکہ استاد محترم ہی اس کو چلاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری تنظیمیں ہیں، ان سے بھی میں وابستہ ہوں الحمدللہ، اور جو ہے وہ شعر کہتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کرتا ہوں. ابھی آپ نے حالی کا نام لیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حالی اردو کے پہلے تنقید نگار ہیں، اور حالی سب سے پہلے سوانح نگار ہیں. سب سے پہلی سوانح عمری لکھی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور پہلی تنقیدی باضابطہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری لکھی ہے. جس طرح غالب نے اپنا اسد تخلص، ابتدائی جو تخلص تھا وہ بدل کر غالب رکھا، اسی طرح غالب کے شاگرد خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنا پہلا تخلص، ابتدائی تخلص خستہ تھا، خستہ اپنے استاد یعنی غالب کے کہنے پر بدل دیا اور حالی رکھ دیا. تو آپ نے اپنا تخلص ساحل رکھا تھا اور ساحل کے بعد سالک رکھا ہے، وہ کس کے کہنے پر آپ نے؟ جی خورشید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے ساحل تخلص کے نام سے ہی سالوں سے شاعری کی ہے، لیکن یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا تھا کہ یعنی تخلص یا نام جو ہے ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ بامانی ہو، جس کا جو ہے یعنی کہ معنی جس کے مؤثر ہوں، یعنی اثر انداز کرنے والا ہو. تو اس اعتبار سے جو ہے میں ساحل لکھتا رہا، لیکن ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں یہاں پہ اردو ڈپارٹمنٹ کا مشاعرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں پہ جو ہے وہاں مجھے ڈاکٹر ظہیر سالک کے نام سے ہی بلایا گیا، اور اچھا میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں کوئی اچھا سا تخلص کوئی بدل کے رکھ لوں، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ اس کے ہم وزن بھی نکلا، اور بالکل یعنی کہ مجھے کوئی اس میں قباحت نہیں ہوئی بدلنے میں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ اس کے معنی بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے میں نے جو ہے تخلص کو اس کو بدل دیا. آپ نعت گوئی میں بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑی نعتیں آپ نے پڑھی ہیں اور لکھی ہیں، اور غزل بھی آپ نے پڑھی ہیں، غزلیں پڑھتے رہتے ہیں آپ. تو اپنے غزل کی چند اشعار اور نعت کے بھی چند اشعار ہمارے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں. نعت کا ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر دیتا ہوں، اس کے بعد غزل کے ایک دو شعر پڑھوں گا انشاءاللہ. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ صورت اور سیرت سے نبی کی جس کو پیار نہیں ہوتا، صورت اور سیرت سے نبی کی جس کو پیار نہیں ہوتا، رب کی عنایت کا وہ بندہ پھر حقدار نہیں ہوتا، رب کی عنایت کا وہ بندہ پھر حقدار نہیں ہوتا. اور شعر سماعت کریں حضرات، شکریہ. داس نبی کا جہاں رہے گا خوشبو وہیں لٹائے گا، داس نبی کا جہاں رہے گا خوشبو وہیں لٹائے گا، پھول پھول ہے پھول کبھی بھی مثل خار نہیں ہوتا. اور ایک شعر بھی ہے نعت کا حضرات، خاص طور سے سماعت فرما لیں کہ دید کی خواہش رکھنے والے دل کی اپنی آنکھیں کھول، دید کی خواہش رکھنے والے دل کی اپنی آنکھیں کھول، ان آنکھوں سے نور نبی کا تو دیدار نہیں ہوتا. حضرات غزل کا ایک مطلع اور دو تین شعر سماعت کر لیں کہ ضمیروں کا سودا جو خود کر رہے ہیں، ضمیروں کا سودا جو خود کر رہے ہیں، وہی لوگ تو جیتے جی مر رہے ہیں، وہی لوگ تو جیتے جی مر رہے ہیں. اور یہ سماعت کریں شعر حضرات کے یہ جو ہے وہ تمام ملت اسلامیہ کے حوالے سے آپ تمام سامعین و ناظرین کی
نظر ہے یہ شعر سماعت کر رہے ہیں بطور خاص کہ نہ پگھلے کبھی وہ جو ملت کے غم میں، نہ پگھلے کبھی وہ جو ملت کے غم میں، صدائے سے دل یار پتھر رہے ہیں، صدائے سے دل یار پتھر رہے ہیں۔ اور شعر بھی بطور خاص آزاد کہ ہماری شجاعت کی تاریخ پڑھ لو، ہماری شجاعت کی تاریخ پڑھ لو، اکیلے بھی ہم یار لشکر رہے ہیں، اکیلے بھی ہم یار لشکر رہے ہیں۔ اور یہ خالص غزل کا شعر ہے آخری کہ تجھے کیا پتہ ہے کہ تنہا بھی رہ کر، تجھے کیا پتہ ہے کہ تنہا بھی رہ کر، تیرے سنگ ہم یار اکثر رہے ہیں، تجھے کیا پتہ ہے کہ تنہا بھی رہ کر، تیرے سنگ ہم یار اکثر رہے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب، اب میں آپ سے ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین اور سامعین منتظر ہیں، کیونکہ ان کے امتحانات سے متعلق بھی ہمارے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ان کے امتحانات میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اردو قواعد کے بابا اردو جن کو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق صاحب قواعد نویس ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں انہوں نے، اور مشہور خاکہ نگار بھی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے تھے اپنے مالی کو دیکھتے تھے تو کام میں مصروف رہتا تھا اور مڑ کے اپنے پودوں کو دیکھتا تھا وہ مالی، اور اس مالی سے اتنے متاثر تھے، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک خاکہ لکھا۔ اس کا عنوان کیا ہے اس خاکے کا؟ وہ جیسا کہ خورشید خان صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ہے مالی یعنی کہ بالکل وہ جو پیڑ پودے ہوتے تھے ان کی پرورش ایسے کرتا تھا جیسے اپنے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس کا جو نام ہے، عنوان ہے، وہ ہے نامدیو مالی۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار اور مصنف، اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ہمارے ناظرین منتظر ہیں، اس میں ذرا سا تعاون کیجیے۔ جی جی۔ خاکہ جو ہے، خاکہ سوانح اور جو ہے آپ بیتی، یہ تینوں جو اصناف ادب ہیں، یہ تینوں، تو جو پہلا خاکہ لکھا گیا اس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو یہ نام ہے اس کا، اور فروت اللہ بیگ جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ اب ایک آخری سوال ہے کہ اردو کا پہلا مرثیہ نگار، اور وہ مرثیہ کون سا لکھا تھا انہوں نے؟ تو یہ پہلا مرثیہ لکھا گیا تھا، یہ نوسرہار جنگ کے نام سے لکھا گیا تھا، اور اسے اشرف بیابانی نے لکھا تھا۔ بالکل صحیح، نوسرہار اردو کا پہلا مرثیہ ہے، اور اس کا موضوع ہے شہدائے کربلا، اور یہ بہمنی عہد کے آخری دور میں لکھا گیا تھا۔ ناظرین، سلسلہ سخنواران علی گڑھ کا جو پروگرام ہے آج ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور ظہیر ساحل صاحب کا ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ کر آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہماری رونق بخشی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ خورشید خان کو اور ظہیر ساحل صاحب، میں بھی اہم خورشید خان صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ تمام سامعین اور ناظرین کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں۔ السلام علیکم۔